السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز. آج کے اس لیکچر میں ہم خطبہ الہ آباد علامہ اقبال's پریزیڈینشیل ایڈریس 1930 انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. 1930 میں جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا تھا اس میں الہ آباد میں، اس میں بطور جو ہے صدر یا اس اجلاس کے جو ہے پریزیڈنٹ صدر منتخب ہو گئے تھے علامہ محمد اقبال، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا ان کا یہ خطبہ. اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. The 14 points of قائد had infused a new political insight in the Indian Muslims. چونکہ 1929 میں قائد اعظم کے جو 14 نکات تھے، انہوں نے مسلمانوں میں ایک ولولہ، ایک جوش، اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل کرنے اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ایک سیاسی شعور ان میں بیدار کیا تھا. اور یہ پوائنٹس جو ہے دیز پوائنٹس ڈیولپڈ greater confidence amongst the Muslims who had gathered behind their leaders. کہ وہ اپنے جو ہے جتنے بھی مسلمان تھے وہ اپنے جو ہے پھر لیڈر، اپنے رہنماؤں کے جو ہے بات پہ اور ان کے کال پر لبیک کرنے کے لیے وہ اکٹھے ہو گئے تھے. The Muslims of subcontinent were now fully aware of their distinct national identity. ابھی ان کو اپنا قومی تشخص اس کے بارے میں ان کو کافی حد تک ان کو جو ہے شعور حاصل ہوا تھا اور شعور مل گیا تھا. They were convinced that Muslims and Hindus are separate nations which could not be welded together by any political system. ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا، ان کو انہوں نے بات جو ہے آلموسٹ تسلیم کر چکے تھے کہ ابھی جو ہے مسلمان ہندو جو ہے وہ ایک سیاسی نظام میں وہ نہیں رہ سکتے ہیں، ایک ہو کر نہیں رہ سکتے ہیں، دو الگ قومیں ہیں. The annual session of All India Muslim League was held at Allahabad in 1930, which was presided over by علامہ محمد اقبال. اور 1930 میں جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا تھا، اس میں علامہ اقبال بطور پریزیڈنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کی، اور اس نے اپنا جو ہے جو خطبہ ہے، صدارتی خطبہ ہے 1930 میں الہ آباد میں دیا تھا. ان کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اب علامہ محمد اقبال نے اپنا خطبہ دیا. اس میں یہی کہا اس نے سب سے پہلے ڈکلائن آف مسلمز ہما ان جنرل اینڈ مسلمز آف انڈیا ان پارٹیکولر. یعنی مسلم اس نے جو ہے سب سے پہلے مسلم امت مسلمہ کے اوپر ان کی جو ہے اس میں زوال کے اوپر انہوں نے بات کی. اس کے بعد اس نے اسلام کے اوپر بات کی کہ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی اسلام مکمل ایک ضابطۂ ہے اور مسلمان جو ہے ایک الگ قوم ہے. اس کے اوپر انہوں نے بات کی. دوسری امپورٹنٹ بات یہ. تیسری امپورٹنٹ بات اس نے نو ہارمنی بٹوین مسلمز اینڈ ہندوز ان انڈیا. اس بات پہ اس نے بالکل الہلان اس بات کو کہا مسلمان اور ہندو انڈیا میں جو ہے امن سے نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے رسم و رواج، ان کے مذہب، سب کچھ ثقافت الگ ہے، دو الگ چیزیں ہیں، تو وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. اور چوتھی جو اہم سب سے بات اس نے ڈکلیئر کی، جس کی وجہ سے وہ بہت مشہور بھی ہو گئے، کہ تصور یا پاکستان کا خواب دیکھنے والے یا پاکستان کا جو ہے تصور پیش کرنے والے علامہ اقبال نے، اسی پوائنٹ کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ ٹائٹل ملا. وہ یہ تھا کہ a separate homeland for Muslims. اس نے جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا جو ہے تصور پیش کیا، کہ comprising half پنجاب، سندھ، بلوچستان اینڈ NWFP. یعنی ان 4 صوبوں پر مشتمل اس نے پاکستان کی جو ہے یعنی پاکستان کا تصور پیش کیا، اور ایک جو ہے خیال ظاہر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ صوبے جو ہے ایک مسلمان ریاست کے طور پر، کنٹری کے طور پر دنیا میں ابھرے. تو اس میں یہ کہا تھا اس کے جو ایز اٹ از ورڈز تھے، I would like to see the Punjab North West Frontier Province یعنی NWFP, Sindh and Balochistan into a single state self-government within the British Empire. Without the British Empire, the formation of consolidated Northwest Indian Muslim states appears to be the final destiny of the Muslims, at least of the Northwest India. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا میری خواہش ہے کہ جو ہے یا میں بلوچستان، سندھ، پنجاب اور NWFP کو ایک الگ ریاست کے، ایک الگ ملک کے طور پر
ایک الگ ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہاں پہ اس نے 2 نیشن تھیوری بھی انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ 3-4 چیزیں اس نے ہم نے ڈسکس کی، اور علامہ اقبال نے خطبہ لاماد میں ان کو ڈسکس کی. اور چوتھی بات اس نے جو ہے سجیشنز کانسٹیٹیوشن کے جو آئین ہے اس کے متعلق کچھ سجیشنز دی. ہی واز اگینسٹ دا سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی اینڈ وانٹیڈ اسمبلی آف ریپرزنٹیٹیو آف فیڈرل اسٹیٹس. یعنی وہ فیڈرل اسٹیٹس کے بجائے فیڈرل سسٹم کے یا سینٹرل لیجسلیٹو سسٹم کے وہ فیڈرل اسٹیٹ کے قائل تھے، اور اس نے یہی سجیشن دیا. اور 5ویں اس نے جو ہے مسلم ریپرزنٹیشن ان دا برٹش انڈین اسمبلی شیل بی 1/3. اسی بات کو اس نے کہا کہ 33% جو ہے جو برٹش انڈین اسمبلی ہے، جو سینٹرل اسمبلی ہوگی، جو بھی ہوگی، تو اس میں مسلمانوں کو 33% جو ہے وہ نمائندگی جو ہے ان میں دی جائے. اور اس کا جو ریئیکشن ہے خطبہ الہ آباد پہ ہندوؤں کا جو ریئیکشن تھا، اس میں وہ بہت یعنی اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بہت عجیب و غریب انداز میں انہوں نے پیش کیا. کہ اس میں ایڈیٹوریل ایک پرتاب ایک نیوز پیپر تھے، اس میں جو ہے ایک پبلش کی گئی، اس میں جو ہے علامہ محمد اقبال کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ جو ہے ایک ڈینجرس مسلم ہے، جو کہ نارتھ ویسٹ انڈیا کا جو ہے ایک بہت خطرناک مسلم اس کو قرار دیا گیا. اور ڈیلی انقلاب میں جو ہے ایک ہندو کالم نگار نے لکھا اقبال وانٹیڈ ٹو snatch the country of Hindus from them. یعنی اقبال ہندوؤں کا جو ہے ملک کو ان سے چھیننا چاہتا ہے and give it to the Muslims، اور اس کو مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے. اور بہرحال انہوں نے کافی حد تک اس کو یعنی ان کی مخالفت کی، اور یہاں سے جو ہے علامہ اقبال کی کافی دنوں نے مخالفت کی نیوز پیپرز میں، میڈیا میں. اور مسلمانوں نے جو ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اس آئیڈیا کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور ڈیلی ہندو، ڈیلی ہمدم اس کو جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور اس میسیج کو جو ہے پھیلایا، اور اس آئیڈیا کو جو ہے پوری برصغیر میں اس کو جو ہے پھیلا دیا گیا کہ علامہ اقبال نے جو ہے پاکستان یا ایک الگ ملک کا جو ہے تصور پیش کیا ہے. اور اسی وجہ سے، اسی یعنی آئیڈیا کی وجہ سے قائد اعظم کو جو ہے ڈریمر آف پاکستان کا جو ہے ٹائٹل ہے وہ دیا جاتا ہے. پاکستان کا جو ہے تصور پیش کرنے والے وہ علامہ محمد اقبال ہی تھے. بہرحال یہ امپورٹنٹ جو پوائنٹس تھے خطبہ الہ آباد کے، آپ لوگ بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو تسلی سے اس کو ڈیٹیلس ان کو دے کے یہاں پہ ان کے جو چیدہ پوائنٹ ڈسکس کیے تھے، باقی ڈیٹیل سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. 2-3 دفعہ پبلک سروس کمیشن میں بھی یہ کویشچن آیا ہے، کوشش کریں کہ اس کو دے کے اور اس کے نوٹس بھی لازمی بنائیں، اور جو اسائنمنٹس آپ لوگوں کو ملتے ہیں وہ بھی لازمی آپ لوگ کائنڈلی کمپلیٹ کر لیں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی ان سے لیا جائے گا، آبجیکٹیو ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، اور سبجیکٹیو ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. جو اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ نہیں ہے اور رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو کائنڈلی دیے گئے نمبر پر وہ اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.